الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 اس کا دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے پہلے اسباق سماعت نہیں فرمائے تو پہلے وہ سماعت فرما لیجیے، پہلے ان کو اچھی طرح تیار فرما لیں، پھر اس کے بعد یہ آپ سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اس کی ہم نے ہدایات بھی پڑھ لی تھیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ طریقہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا، اور اس کی پہلی 3 لائنیں بھی ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج چوتھی لائن سے ہم شروع کریں گے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی لائن سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر بھی تفصیل سے سیکھا اور اس کے پہلے پارٹ کے اندر بھی ہم نے سیکھا تھا۔ تو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو۔ دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو
ضاد کھڑا زبر ضا ضاد کھڑا زیر ضی ضاد الٹا پیش دو ضا ضی دو آگے حروف قریب الصوت کے اندر آپ نے واضح سے فرق کرنا ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، تلفظ کے ساتھ ہر حرف کو آپ نے اس کے صحیح تلفظ سے ادا فرمانا ہے۔ یہ ہم سبق نمبر 1 سے ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو حروف کے اندر آپ نے صحیح طریقے سے واضح فرق کر کے پڑھنا ہے، جیسے سین اور صاد کے اندر واضح فرق کرنا ہے آپ نے، دال اور ضاد کے اندر واضح فرق کرنا ہے آپ نے، اس کی آواز کے اندر فرق کرنا ہے۔ اب ہم کاف اور قاف پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی واضح فرق کرنا ہے۔ پڑھیے کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، دیکھا آپ نے کاف اور قاف کی آواز میں فرق کیا میں نے، آپ نے اسی طرح ان کے اندر واضح فرق کرنا ہے۔ آگے قاف کھڑا زیر پی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے یہ دو ہمزہ لکھے ہوئے ہیں، ایک الف نما اور ایک حمزہ نما۔ جو الف نما ہے، جو الف ہوتا ہے، جب اس کے اوپر بھی زبر آئے یا زیر یا پیش
یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش وغیرہ آ جائے تو وہ بھی الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک ہی ڈبے کے اندر دونوں دے دیے ہیں. تو چاہے وہ الف نما ہو تو وہ بھی اب جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا. جیسے یہاں اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا ہے, کھڑا زیر آ گیا حمزہ بن گیا, الٹا پیش آ گیا حمزہ بن گیا. تو ان کو ہم پڑھیں گے ایک ہی بار, لیکن لکھا انہوں نے دونوں ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. پڑھیے. حمزہ کھڑا زبر آ, آگے حمزہ کھڑا زیر ای, حمزہ الٹا پیش او, آ ای او. آگے عین کھڑا زبر آ, عین کھڑا زیر عی, عین الٹا پیش عو, ع عی عو. آگے خو کھڑا زبر خو, خو کھڑا زیر خی, خو الٹا پیش خو, خو خی خو. غین کھڑا زبر غو, غین کھڑا زیر غی, غین الٹا پیش غو, غو غی غو. تو آج کے لیے یہ 6 لائنیں ہی کافی ہیں, باقی جو لائنیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.